اگر مولوی کی کسی سے لڑائی ہو، اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ کسی پر توہین کا الزام لگا دے۔ در حقیقت یہ لوگ مفاد پرست ہیں۔ شکر ہے کہ یہ خود ہی دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین اکرام، سلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سوشل میڈیا پر اس وقت ایک پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، شیعوں پر ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ جس کا جواب دینا بہت ضروری ہے، اور یقیناً آپ نے بھی یہ بات سن رکھی ہوگی جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ جو ناموس صحابہ کا بل ہے، کیونکہ یہ صحابہ کی اہانت کرنے والوں کے خلاف لایا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی صحابہ کی اہانت کرے گا اسے سزا ہوگی اور ہونی چاہیے۔ تو شیعہ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ شیعہ اس کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں، یہ الزام ہے، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ اس کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ خود توہین کرتے ہیں صحابہ کی۔ یہ الزام بہت زیادہ لگایا جا رہا ہے، اس لیے آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک قانون ہے، لایا ہی وہ اس لیے گیا، موقف ہی یہ ہے کہ یہ صحابہ کی توہین کرنے والوں کے خلاف استعمال ہوگا، تو آپ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ ہمارا پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے کہ ہم صحابہ کی توہین کے قائل نہیں ہیں، لیکن یہاں پر نام ناموس صحابہ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ نام بڑا پیارا ہے یہ، لیکن اس کو ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، کیا جا رہا ہے آج بھی، اور اب یہ چیزیں خود بخود ثابت ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ کیسے کہ پس پردہ اس کا مقصد ایک مسلک کو دبانا ہے کہ مولوی کسی پر بھی الزام لگائے گا اس کو ٹریپ کرنے کے لیے، اور جس پر الزام لگے گا وہ تو بعد میں ثابت ہوگا نا کہ اس نے کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن ایک بار تو وہ پھنس جائے گا۔ تو یہ بات شیعہ جب کرتے تھے تو بہت سے ناسبی مولوی نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں یہ بس جھوٹ بول رہے ہیں، دراصل یہ ڈر رہے ہیں کیونکہ یہ خود توہین کر رہے ہیں۔ جبکہ یہ بات حقائق پر مبنی تھی کہ آپ سوشل میڈیا پر صرف ایک لفظ لکھیں کہ پاکستان میں توہین کے کیسز، بلاسفیمی کیسز ان پاکستان، تو آپ کے سامنے نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا کے کئی ایسے آرٹیکلز آ جائیں گے کہ جن میں یہ چیز واضح طور پر ثابت ہے کہ جس پر الزام لگایا گیا، ایسے کئی درجنوں واقعات ہیں کہ بعد میں پتہ چلا، عدالت نے ثابت کیا کہ یہ تو ذاتی دشمنی کا معاملہ تھا، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک شخص پر الزام لگا دیا گیا، اسے مار دیا گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بے قصور نکلا۔ لیکن اس کے باوجود ایک مولوی بڑی جوشیلی تقریر کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم سب صحابہ کے غلام ہیں، چاہے دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، ہم سب رافضیوں کے خلاف ہیں، متحد ہیں، اور آپ سب کو مبارک ہو کہ یہ بل منظور ہو گیا۔ لیکن قدرت کا بھی ایک نظام ہے کہ جب آپس میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہو اور نیت صاف نہ ہو تو ایک برتن سے اکٹھے زیادہ دیر تک کھایا نہیں جا سکتا، اور وہی ہوا۔ یہ لوگ، یہ مولوی کہ جو کل تک شیعوں پر توہین کا الزام لگاتے تھے، آج ایک دوسرے کو گستاخ کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پر مقدمے بازی انہوں نے شروع کر دی ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے مفتی حنیف قریشی صاحب پر مقدمہ کیا گیا، توہین صحابہ کی ان پر ایف آئی آر ہوئی، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سبقت لسانی ہے، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ تو پھر گزشتہ روز جنہوں نے ایف آئی آر کروائی تھی، انہی کے گروپ پر حنیف قریشی کے چاہنے والوں نے درخواست دے دی ہے توہین رسالت کے مقدمے کی، ایف آئی آر کی، اور اب وہ جن پر درخواست دی گئی ہے اس مولوی کا کہنا ہے کہ میری بھی زبان پھسلی تھی، میرے کہنے کا مقصد وہ نہیں تھا، صرف الفاظ نکل گئے تھے، میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ تو اب یہ لوگ ایک دوسرے سے خود لڑ رہے ہیں، اور یہ تو شکر ہے کہ یہ خود ہی دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کو صرف پھنسانے کے لیے، ایک دوسرے سے ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے اس طرح کے قوانین کا سہارا لیتے ہیں کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ یہ لوگ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں تو ایک عام آدمی، ایک عام مومن جو کسی دیہات میں رہتا ہے، گاؤں میں رہتا ہے، اس کے ساتھ یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ تو ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آ جائے گا۔ مولوی کا تو سب سے بڑا ہتھیار ہی یہ ہے، اس کی اگر مولوی کی کسی سے لڑائی ہو، اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ کسی پر توہین کا الزام لگا دے اور اس کی زندگی کو خراب کر دے، اور ایف آئی آر تو یہ لوگ ایسے کروا دیتے ہیں
کہ بس مولوی اکٹھے ہوتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں انتظامیہ کو اور ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ ہم کبھی بھی اس چیز کے نہ قائل تھے نہ ہیں، کوئی بھی شیعہ معاذ اللہ صحابہ کی توہین کا قائل نہیں ہے، بلکہ روکتے ہیں شیعہ علماء، لیکن ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی پر ناجائز اس طرح سے مقدمہ بازی شروع کر دی جائے اور کسی بے قصور پر اس طرح سے ظلم کر لیا جائے۔ ان لوگوں نے تو کھلونا سمجھ لیا ہے اس چیز کو، جس کا دل کرتا ہے صحابہ کا نام لے کر اور اپنی ذاتی دشمنی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس چیز کا نوٹس لے کہ کوئی بھی ایف آئی آر ایسے ہی دے دی جاتی ہے اور کسی شخص کی اچھی بھلی زندگی خراب ہو جاتی ہے، ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے باقاعدہ طور پر اس چیز کی تصدیق ہونی چاہیے کہ آیا اس شخص نے یہ جرم کیا بھی ہے جس کا اس پر الزام لگایا جا رہا ہے، یا مولوی صرف اپنی دشمنی نکالنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یا اگر کسی نے کوئی بات کی ہے تو اس کا سیاق و سباق کیا تھا، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کہ یہاں تو مولوی اتنے غیرت لیس ہیں کہ ایک مولوی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ابھی گزشتہ دنوں آئی، اس نے کہا جی کہ مولا علی تو خلفائے راشدین میں بھی شامل نہیں ہیں۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت تو ہے، خلیفہ ہم مانتے ہیں، لیکن خلیفہ راشد یہ کسی جگہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اہل سنت کا مولوی یہ کہہ رہا ہے۔ اور ایک نے یہ کہا کہ مولا علی نے اپنے صحابی عمار یاسر کو خود ہی شہید کروایا اور پھر مخالف پر الزام لگا دیا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے، انہوں نے خود ہی ان کو شہید کیا تاکہ ہمارا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے۔ اب جہاں پر اس طرح کی مولا علی کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے، لیکن مولویوں کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، کبھی بھی یہ لوگ مولا علی کے خلاف کوئی بات کرے گا یہ لوگ مقدمہ درج نہیں کروائیں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں بغض علی ہے، بغض علی نے ان کو اندھا کر رکھا ہے۔ ورنہ کبھی تو ہم یہ منظر دیکھیں نا کہ مولوی نے مولا علی کے خلاف زبان درازی کرنے والے کے خلاف بھی مقدمہ کروایا ہو، یزید کو رضی اللہ رحمۃ اللہ کہنے والے کے خلاف اس نے کوئی بات کی ہو، یا جو اہل بیت کے خلاف بکواسات کرتے ہیں ان کے خلاف کبھی کوئی ایکشن انہوں نے لیا ہو۔ نہیں، یہ نہیں لیتے۔ ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں صرف تعصب ہے عزادارین امام حسین علیہ السلام کے خلاف، اور اب یہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں اور مزید ہوتے رہیں گے۔ یہ لوگ پاکستان کے امن کے بھی خلاف ہیں کہ یہ لوگ صحابہ کا نام لے کر، یہ لوگ اسلام کا نام لے کر، دین کا نام لے کر اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دشمن کے خلاف ان مقدس ناموں کو استعمال کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ مفاد پرست ہیں اور ساری دنیا پر ان کی حقیقت عیاں ہو چکی ہے کہ ہمارا موقف تو پہلے دن سے یہی رہا ہے، ہم تو ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کے خلاف آواز ایک عرصے سے اٹھا رہے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ تو، کیونکہ آپ کے دلوں میں تو بغض ہے، آپ تو صحابہ کو نہیں مانتے، اس لیے ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ لیکن ان کی حرکتوں نے، ان لوگوں کی حرکتوں نے ہمارے موقف کی بھی تائید کی ہے، اور اب یہ خود ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئے، اور ان کا ہدف یہ بھی ہے کہ ایسے مقدمے بنا کر عزاداری کو محدود کرنے کی کوشش کی جائے، جو کہ ان کی بڑی پرانی کوشش ہے، چلتی آ رہی ہے، کبھی یہ کامیاب نہ ہوئے تھے، نہ ہی انشاءاللہ تعالی ہوں گے۔ عزاداری باقی رہے گی، جو بھی عزاداری کو مٹانے کا سوچے گا وہ خود بھی مٹ جائے گا، اس کی نسلیں بھی مٹ جائیں گی۔ عزاداری امام حسین تا قیام قیامت باقی رہے گی، اور وہ لوگ جو ان کو مانتے ہیں، ان کو پیروکار ہیں، ان کو چاہیے کہ اب تو ان کو پہچانیں، ان کے اصلی چہرے اب ان کو پہچاننے ہوں گے، کیونکہ ان کے چہروں سے نقاب اتر چکا ہے اور خود ہی ان کی حرکتوں نے یہ نقاب اتارا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔